ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کے راستے پر چل جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ان کا مذہب بالکل الگ تھا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو حجاب سسٹر ریئیکشن۔ آج کا ویڈیو بہت مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں ایسے فیمس سنگر اور ریپرز پر جنہوں نے کفر کی دنیا کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو چلیے اس ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں وہ کون سے سنگر ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی۔ دوستو یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام دنیا کا واحد اور سچا مذہب ہے۔ ویسے تو ہر روز کئی لوگ ہدایت حاصل کر کے مذہب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی ایسے فیمس ریپرز اور سنگرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے کفر کی دنیا کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ آئس کیوب، دوستو آئس کیوب ایک امریکن ریپر، سانگ رائٹر اور فلم میکر ہیں۔ ان کا نام اوشیا جیکسن ہے، لیکن میوزک کی دنیا میں انہیں آئس کیوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 1969 کو کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک کرسچن فیملی سے تھا۔ انہیں بچپن سے ہی ریپ سانگ سننے کا بہت شوق تھا اور ان کی خواہش تھی کہ یہ بڑے ہو کر ریپر بنیں گے۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں میوزک انڈسٹری جوائن کی تھی اور تیزی سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی۔ ایون یہ ایک بہت فیمس ہالی ووڈ مووی سٹار بھی ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ ان کی لائف انکمپلیٹ ہے اور نہ ہی جس مذہب سے یہ تعلق رکھتے ہیں وہ ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے۔ ایون انہوں نے بہت سے مذاہب کو اسٹڈی کیا جن میں سے ایک اسلام بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اسلام میں وہ سب کچھ نظر آ گیا جو کہ ایک ٹرو ریلیجن میں ہونا چاہیے۔ سو انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آئس کیوب نے 1990 میں باقاعدہ طور پر اعلانیہ اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بارے میں انہوں نے سب کو بتایا بھی تھا۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ان پر کوئی بھی مذہب اس طرح فٹ نہیں ہوتا جیسا کہ اسلام فٹ ہوتا ہے۔ یہ دین ان کے لیے پرفیکٹ ہے اور اب وہ ساری زندگی اسی پر قائم رہیں گے۔ It didn't fit on me like Islam did. Islam to me feels like a tailor-made suit for me in my life. جینیفر گراؤڈ، دوستو جینیفر امریکہ کی ایک بہت ہی فیمس سنگر تھی۔ جینیفر زیادہ تر عربک سانگز گانا پسند کرتی تھی، حالانکہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کے راستے پر چل جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ عبور حاصل تھا۔ انہیں عربک میوزک سے شروع سے ہی لگاؤ تھا۔ ویسے تو ان کا مذہب بالکل الگ تھا، لیکن جینیفر کو ہمیشہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی اصل عقیدہ ہے۔ انہیں اسلام سے کافی زیادہ لگاؤ بھی تھا۔ یہ اکثر انٹرنیٹ پر اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ ریسرچ کرتی رہتی تھی۔ 2010 میں انہوں نے مراکش میں رہنے والے ایک مسلمان لڑکے سے منگنی کر لی، جس کے بعد جینیفر کا اسلام سے تعلق اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا۔ آخرکار 2013 میں انہوں نے سوشل میڈیا پر پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور انہوں نے شادی بھی کر لی تھی۔ جینیفر کا کہنا تھا کہ انہیں اسلام سے لگاؤ تو تھا ہی، لیکن انہیں مسلمان کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے منگیتر کا ہے۔ انہوں نے اپنا اسلامی نام شہناز رکھا ہے۔ اب یہ گانا گانے کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں اور ان کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ سننے والے پر جادو کی کیفیت طاری سبحان اللہ ہو جاتی ہے۔ یہ سچ میں کمال ہے۔ جو سکل ان کے اندر تھی انہوں نے اسی کو اتنا خوبصورت یوز کیا اس کا کہ انہوں نے جو پہلے سونگ جس کی جگہ بولتی تھی اس کی جگہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ڈچ ویلی، دوستو اگر امریکہ کے سنگرز کی بات کی جائے تو ڈچ ویلی کا نام سب سے فیمس میوزیشنز میں آتا ہے۔ ان کا اصل نام سٹیفن فیبولس ہے اور ان کی عمر 29 سال ہے۔ یہ کرسچن فیملی میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں سنگنگ کا بہت شوق تھا۔ 2016 میں انہوں نے باقاعدہ ریپ سنگنگ سٹارٹ کی تھی۔ ڈچ ویلی نے کم وقت میں ہی بہت زیادہ فیم حاصل کر لیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی 2018 میں انہیں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی بنا پر گرفتار کر لیا گیا اور 2 سال تک ان کی کریئر پر پابندی لگا دی
دی گئی. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا لاس تھا. آخرکار 2020 میں انہوں نے دوبارہ سے سنگنگ کا آغاز کیا, لیکن اس کے باوجود انہیں کہیں بھی ذہنی سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا. انہیں ایسا لگتا تھا جیسے ان کا مذہب صحیح نہیں ہے. فائنلی کووڈ-19 پینڈیمک میں انہیں وہ مل گیا جسے وہ اتنے سالوں سے تلاش کر رہے تھے. ڈچ ویلی نے اپنے فارغ وقت میں انٹرنیٹ پر اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا اور انہیں یہ ریلیجن اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایون انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر کلمہ شہادت پڑھنے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں. اب الحمدللہ اللہ کی فضل سے یہ مسلمان ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. جان فونٹین. دوستو جان فونٹین ایک فیمس جیز سنگر تھے جو کہ مانچسٹر میں پیدا ہوئے تھے. جان اور ان کی فیملی کا تعلق کیتھولک مذہب سے تھا. انہیں بچپن سے ہی سنگنگ کا بہت شوق تھا. یہ اکثر چرچ میں جا کر میوزک بجاتے تھے اور سنگنگ کرتے تھے. لیکن جب جان 17 سال کے ہوئے تو انہوں نے اس کام کو ایسے پروفیشن سٹارٹ کر دیا. ویسے تو یہ ایک بہت ہی کامیاب سنگر تھے, لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. جان کا کہنا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے دماغ میں ہمیشہ ایک بات آتی تھی کہ جسے وہ اور ان کی فیملی خدا مانتے ہیں وہ اصل میں خدا نہیں ہے. ان کا ہمیشہ دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ خدا کبھی بھی انسانوں جیسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے, صرف محسوس کر سکتے ہیں. جان جب بچپن میں ٹی وی وغیرہ پر عراق اور افغانستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوتے دیکھتے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان کے پاس جا کر ان کی مدد کریں. انہیں مسلمانوں سے بہت زیادہ ہمدردی تھی. انہیں مسلمانوں سے ہمدردی اس لیے بھی زیادہ تھی کہ خدا کے متعلق جو سوچ جان رکھتے تھے وہی سیم عقیدہ مسلمانوں کا بھی تھا. لیکن جب جان پروفیشنل لائف میں آئے تو انہوں نے یوٹیوب پر اسلام کے متعلق ریسرچ کرنا شروع کر دی. انہوں نے ایسے بہت سے کرسچنز کو دیکھا جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا. یہ سب دیکھنے کے بعد انہوں نے بھی اس مقدس مذہب کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا. 2008 میں جب جان 23 سال کے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سنگنگ کو بھی چھوڑ دیا اور مختلف بزنس سٹارٹ کر دیے. ان کا یوٹیوب پر ینگ سمرکس نام کا ایک چینل بھی ہے جہاں یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جولیان ڈرولن. دوستو یہ جو شخص آپ دکھ رہے ہیں ان کا نام جولیان ہے اور یہ ایک میوزیشین اور سنگر ہیں. ان کی عمر 40 سال ہے اور ان کا تعلق فرانس سے ہے. یہ پیدائشی طور پر ایک کرسچن تھے اور جب جولیان چھوٹے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ ایک پادری بنے اور لوگوں کو عیسائیت کی ترغیب دیں, لیکن ان کے پیرنٹس انہیں بدھسٹ بنانا چاہتے تھے. سو انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی میڈیٹیشن سٹارٹ کر دی تھی. جولیان کا کہنا ہے کہ جب یہ میچور ہوئے تو ان کے دماغ میں اپنے ریلیجن کو لے کر کئی ڈاؤٹس پیدا ہو گئے تھے. انہیں لگتا تھا کہ ان کی مذہب میں کچھ نہ کچھ کمی ہے اور یہ اپنی زندگی ٹھیک سے نہیں گزار رہے. ایون کہ انہوں نے اپنے ڈاؤٹس کو دور کرنے اور صحیح مذہب ڈھونڈنے کے لیے بہت سے ریلیجنز کی اسٹڈی کی تھی, لیکن انہیں اپنے سوالوں کا جواب نہیں مل سکا. ایک دن جولیان اسپین میں کسی کنسرٹ کے لیے گئے تھے. کنسرٹ ختم ہونے کے بعد ان کے دماغ میں ایک عجیب و غریب خیال آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ خدا کو تلاش کر کے ہی رہیں گے. یہ اسپین کے بارڈر پر چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیا. یہ 30 دن تک پیدل سفر کرتے رہے اور انہوں نے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا, لیکن انہیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا جو انہیں کامل مذہب ڈھونڈنے میں مدد کر سکتا. آخرکار یہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں ابو دھابی گئے اور جس ٹیکسی میں یہ بیٹھے تھے اس کا ڈرائیور ایک مسلمان تھا. انہوں نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ یہاں سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے تو اس نے مسجد کی طرف اشارہ کر دیا. جولیان اس مسجد میں چلے گئے اور وہاں پر اذان ہو رہی تھی. اذان کے الفاظ سن کر ان پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنی پوری زندگی میں ایسا سکون کبھی نہیں ملا تھا جو اذان سن کر ملا تھا. ان کا دل گواہی دینے پر مجبور ہو گیا کہ یہی وہ سچا مذہب ہے جس کی انہیں تلاش تھی. آخرکار انہوں نے 2012 میں باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ اب یہ اسلام کے دامن میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
माशाल्लाह, मुता माशाल्लाह, माशाल्लाह। नेपोलियन एक बहुत ही मशहूर हिप हॉप सिंगर थे, लेकिन इनके इस्लाम कबूल करने की स्टोरी बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है। मुता के पेरेंट्स पहले क्रिश्चियंस थे, लेकिन इनकी पैदाइश से पहले वो मुसलमान हो गए थे। लेकिन जब मुता 3 साल के हुए तो इनके पेरेंट्स को अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन ने कत्ल कर दिया था। वो अपने पेरेंट्स के कत्ल होने की वजह तो नहीं जानते थे, लेकिन इनके दिल में इस्लाम और मुसलमानों के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई थी। जैसे जैसे ये बड़े हुए इनकी नफरत मजीद बढ़ती गई। 15 साल की उम्र में इन्होंने लॉस एंजलिस में एक हिप हॉप ग्रुप ज्वाइन कर लिया और सिंगिंग स्टार्ट कर दी। एक दिन ये अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो इनके भाई से इनकी लड़ाई हो गई। इनके स्टूडियो में एक मुसलमान शख्स काम करता था। उसने इन दोनों की लड़ाई खत्म करवाई और मुता को अपने साथ मस्जिद आने की दावत दी। मुता ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब इस शख्स ने इसरार किया तो इन्होंने मस्जिद जाने की हामी भर ली। मुता का कहना था कि वो इस्लाम को इतना नापसंद करते थे कि इन्होंने अपनी जेब में एक लोडेड गन भी रख ली थी और अपने दोस्त को भी साथ ले लिया। लेकिन जब वो मस्जिद में गए तो इन्हें वहां एक और ही दुनिया नजर आई। इनका कहना था कि मस्जिद में तमाम अरबी, अजमी, अमेरिकन, पाकिस्तानी और इंडियन एक ही सफ में खड़े कर नमाज पढ़ रहे थे और एक दूसरे को भाई भाई कर बुला रहे थे। मुता ये सब देखकर शौक हो गए और इन्होंने इस्लाम को डिटेल से स्टडी करना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे में ये इस्लाम की तालीमात से इतने मुतासर हो गए कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हज करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। इनका कहना था कि इन्हें मक्का मुकरमा जाकर बहुत ही सुकून मिला। आहिस्ता आहिस्ता इनका अल्लाह ताला से ताल्लुक इतना ज्यादा हो गया कि इन्होंने सिंगिंग भी छोड़ दी और अपनी फैमिली को लेकर परमानेंटली सऊदी अरब शिफ्ट हो गए। अब मुता एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनका नाम शहबाज है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये सबसे पहले तो ये हैदर टीवी वालों की वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं और ऐसे लोग जो कुफर को छोड़कर इस्लाम की तरफ आ जाते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत देते हैं। हदायत उन्हीं को मिलती है जो खुद हदायत लेना चाहें। और इन सब की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग थी कि इन्होंने सर्च किया और फिर उन्होंने देखा कि सबसे अच्छा जो मज़हब है वो इस्लाम है और बेशक इस्लाम से बेहतरीन कोई मज़हब नहीं। और ये खुशकिस्मत लोग हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो इस्लाम में दाखिल हुए। अल्लाह ताला ने इनके दिलों को इस्लाम की तरफ किया और अल्लाह पाक जितने लोग भटके हुए हैं अल्लाह पाक सबको हदायत दे। जो कुफर के रास्ते पड़ रहे हैं, अपनी कलमा पढ़ा, इससे बेहतरीन कोई चीज हो ही नहीं सकती। इन लोगों ने अपने फेम को छोड़ा तो अल्लाह ताला ने इन्हें उससे बेहतर इज्जत अता की। वो लोग जो इस्लाम की तरफ आ जाते हैं अल्लाह ताला उनको उनसे बेहतरीन नवाजते हैं और कई गुना ज्यादा उससे अजर देते हैं। और सबसे बढ़कर आप इस्लाम में आकर और अगर आप जन्नत को पालो तो इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं आपके लिए। आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। आपको हमारा ये रिएक्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।